کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج اور تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ ہم آپ کی کالز کی طرف آئیں، آئیے حسب معمول پہلے ہم کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور ایک اور مقام پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی نیت یہ بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ تو جتنی اچھی نیتیں زیادہ، اللہ کی رحمت سے ثواب بھی زیادہ حاصل ہوں۔ تو آپ اور ہم یہ نیت کرتے ہیں، یہاں پر موجود اسلامی بھائی بھی نیت کر لیں کہ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے انشاءاللہ عز و جل اول تا آخر سلسلے میں شامل رہوں گا، مکمل توجہ سے سنوں گا۔ دوران سلسلہ جب اللہ تبارک و تعالی کا نام پاک لیا جائے گا تو جل جلالہ کہوں گا، اور جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک لیا جائے گا تو درود شریف پڑھوں گا، یعنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہوں گا۔ اور یہ بھی نیت کر لیتے ہیں کہ پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے دعائیں خیر کروں گا۔ میں بھی کچھ اپنے لیے مزید نیتیں بڑھا لیتا ہوں، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ پر عمل کروں گا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اور اس حدیث پاک پر بھی انشاءاللہ عز و جل عمل کروں گا، بلغوا عنی ولو آیا، پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے دعائیں خیر کروں گا۔ اور یہ جو حدیث پاک ہے، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے، اس حدیث پاک پر بھی انشاءاللہ عز و جل عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ بن پڑا تو کوئی انشاءاللہ عز و جل مدنی بہار بھی سنانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ان نیتوں پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیں ہر نیک اور جائز کام سے قبل مزید اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بلا تاخیر آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ یقیناً آپ نے کالز بھی ریکارڈ کروائی ہوں گے اور روحانی علاج جاننے کے لیے اور استخارے کروانے کے لیے یقیناً آپ منتظر ہوں گے۔ تو آئیے ہم بلا تاخیر آپ کی کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن مسائل کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کال چلا دیجیے۔ میں ہند گجرات سے بول رہا ہوں، نام امجد ہے میرا۔ دھندے میں دل نہیں لگتا اور قرض میں ڈوبا ہوا ہوں، اس کا کچھ روحانی علاج ہے تو میرے کو بتا دیجیے۔ کام میں دل نہیں لگتا اور قرضے میں ڈوبے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بار قرض سے خلاصی عطا فرمائے امجد بھائی۔ انشاءاللہ عز و جل ہم ابھی آپ کو روحانی علاج بیان کرتے ہیں، نوٹ کر لیا ہے ہم نے، تھوڑا سا انتظار کیجیے گا، مزید کال چلا دیجیے گا۔ میں اشفاق بول رہا ہوں فیصل آباد سے، میری والدہ کا نام مجیدہ بی بی ہے۔ میں اپنا کاروبار کو شروع کرنا چاہتا ہوں، کون سا کاروبار کرنا چاہتا ہوں یہ میرے ذہن میں ہے کہ میں سیل مین کا کاروبار شروع کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیلز مین کا کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں نا، یعنی یہ فیلڈ آپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی اشفاق بھائی، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کام آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں، تھوڑا سا انتظار کیجیے گا، انشاءاللہ ابھی استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرے پیٹ میں تکلیف رہتی ہے ہمیشہ، میرے کو بہت ہی زیادہ، یعنی کہ پیٹ میں بے چینی رہتی ہے پیٹ کے اندر میں، اس کا کچھ روحانی علاج؟
انشاءاللہ عز و جل پیٹ کے درد کا روحانی علاج ابھی آپ کو ہم بتاتے ہیں. آپ کو بھی اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر کسی کے ساتھ پیٹ میں تکلیف کا یا کوئی اور مسئلہ رہتا ہو تو وہ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتا ہے، جو ابھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بیان کریں گے. مزید کال چلا دیجیے گا. عرض کر رہا ہوں رینجر خان سے. میری والدہ کا نام رشیدہ بی بی ہے. میرے گھر میں کوئی اسیب وغیرہ کی شکایت ہے، اس کے لیے استخارہ کرانا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گھر میں آصب کی شکایت نوٹ کر لیا ہے امجد بھائی. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی گھر میں آصب وغیرہ کے معاملات ہیں یا نہیں. مایوس نہ ہو، اللہ بہتری فرمائے آپ کے حق میں. انشاءاللہ استخارہ کر کے اس کا حل بھی آپ کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مزید کالز چلا دیجیے گا. مجھے اپنی والدہ کا استخارہ کروانا ہے. وہ کافی مہینوں سے بیمار ہے اور ان کے جگر میں ہی پرابلم ہے، تو پلیز استخارہ کر دیں اور ان کی بیماری کے لحاظ سے کوئی روحانی علاج بتا دیں. میری والدہ کا نام آمنہ بی بی ہے اور ان کی والدہ کا نام بشیرہ بی بی ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے اور ان کی اس بیماری کو گناہوں کا کفارہ بنائے، درجات کی بلندی کا سبب بنائے. خوب اپنی والدہ کی خدمت کیجیے کہ والدہ کی خدمت کرنا، والدین کی خدمت کرنا بڑی سعادت کی بات ہے. ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ کا بھی استخارہ کریں گے اور روحانی علاج بھی آپ کو بیان ہم کریں گے. آپ بھی درود پاک پڑھتے رہیے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل استخارے بھی کیے جائیں گے. آئیے اس دوران ہم کچھ روحانی علاج، ہمارے جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل بیان کیے، روحانی علاج معلوم کیے، وہ روحانی علاج سن لیتے ہیں. اتنی دیر میں استخارہ بھی ہو جائے گا، تو استخارے کے بعد آپ کو انشاءاللہ جوابات بھی ہم بتاتے ہیں. ہمارے امجد بھائی کی کال تھی گجرات سے، پنجاب کے ایک شہر سے. انہوں نے کہا کہ کام میں ان کا دل نہیں لگتا اور قرضے میں بھی ڈوبے ہوئے ہیں، قرضے کا مسئلہ ہے. کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیجئے کہ ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے. انشاءاللہ عز و جل. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. امجد بھائی کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مسائل پر نظر رحمت فرمائے اور ان کی پریشانیاں دور فرمائے. امجد بھائی سماعت فرما رہے ہوں تو لکھ بھی لیں کہ روزانہ 550 بار یا رزاق کو بعد نماز فجر، 550 بار یا رزاق کو بعد نماز فجر یہ پڑھ لیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے ان مسائل کو بھی اس اسم کی برکت سے دور فرمائے گا اور انشاءاللہ آپ کا کام بھی بن جائے گا انشاءاللہ عز و جل. فرق و سنتوں کے درمیان جی 550 مرتبہ. اچھا، قرضے کے حوالے سے ایک بہت پیاری روایت مدنی پنصورہ میں بھی لکھی ہوئی ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تحریر فرمایا ہے قرضے کا روحانی علاج مدنی پنصورہ میں. امجد بھائی آپ بھی نوٹ فرما لیں اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں. ایک دعا ہے، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح و شام 100 مرتبہ پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل اس کا قرضہ اتر جائے گا. وہ دعا یہ ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اور اس دعا کے بارے میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے وہ تمام کا تمام قرضہ اتر جائے گا. تو اس پر بھی امجد بھائی عمل کیجئے. اگر ابھی آپ کو یہ روحانی علاج یاد نہ ہو سکا ہو تو مدنی پنصورہ میں یہ روحانی علاج قرضہ اتارنے کا وظیفہ لکھا ہوا ہے. آپ مکتبۃ المدینہ سے مدنی پنصورہ طلب فرما لیجئے یا ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس وظیفے کو بھی، اس کا آپ پرنٹ آؤٹ بھی نکال سکتے ہیں. عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اور آپ ایسا کیجئے کہ ہمارے تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیں. یہ وظیفہ ہمارے تعویذات اتاریہ کے بستوں پر بھی دیا جاتا ہے، چاہے تو وہاں سے حاصل کر لیں. پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل قرضے سے نجات حاصل ہوگی. اچھا، اسی طرح پیٹ میں درد، ایک اسلامی بھائی کی قول دی. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے ان کی والدہ پر، بیچارے تکلیف میں ہوں گے. جی. ان کی والدہ کے لیے ہے، یا تو ان کی والدہ خود بھی کر سکتی ہیں. وظیفہ ہے بہت آسان سا ہے، چاہے تو کوئی بھی ان کو کر کے دے سکتا ہے. یا سلامو 111 بار کسی بھی پانی کے پیالے پر دم کر کے انہیں روزانہ ایک بار پلا دیا کریں. اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ. اور تعویذات اتاریہ کے بستے سے بھی اگر یہ تو مطلب کہ ضروری ہے کہ یہ تو ایک مطلب کہ ہم
فوری بتا دیتے ہیں، لیکن یہ کہ تعویذات کے بستے پر جانے سے اور برکتیں الحمدللہ حاصل ہوتی ہیں۔ مخصوص تعویذ ماننے والا جی بالکل ایسا ہی ہے کہ تعویذات عطاری کے بستے پہ جب جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر امیر سنت کے دیے گئے طریقہ کار کے مطابق تعویذ جو دیا جاتا ہے، اور ان کی والدہ کے لیے وہ پیٹ پر باندھنے کے لیے بھی ہوگا، اور انشاءاللہ شفا کے لیے تعویذ پینے کے لیے بھی ملتا ہے، اور انشاءاللہ وہ جب وہ جائیں گے تو انشاءاللہ خود ہی بہاریں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس روحانی علاج پر عمل بھی فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، کچھ کالز تھیں ہمارے پاس استخاروں کے حوالے سے، استخارے یقیناً آپ نے کر لی ہوں گے۔ اشفاق بھائی کی کال تھی، انہوں نے کہا کہ کاروبار کو یہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو بہتر ہے یا نہیں، اس حوالے سے۔ اشفاق بھائی نے اپنا مسئلہ بیان فرمایا، یہ سیلز مین کا کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو استخارہ کیا گیا، اس میں ان کے لیے کاروبار کرنا بہتر آ رہا ہے جی، تو اچھی نیتوں کے ساتھ اس کاروبار کو شروع کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمائے۔ مزید ہر نیک اور جائز مقصد کے حصول کے لیے ہو سکے تو وظائف بھی کرتے رہے، جیسا کہ ایک وظیفہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم عصر کی نماز کے بعد پڑھیں، اور مغرب سے کچھ دیر قبل دعا مانگ لیں تو انشاءاللہ ہر نیک اور جائز کام میں آسانی رہے گی اور اس سے برکتیں حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اچھا، امجد بھائی کی کال تھی، انہوں نے کہا کہ ان کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ گھر میں آصف وغیرہ کے معاملات ہیں۔ جی امجد بھائی کے گھر کے حوالے سے بھی استخارہ کیا گیا، ان کے گھر پہ بھی جنات کی شرارت کا اشارہ آ رہا ہے۔ جی جنات کی شرارت کا اشارہ ہے، تو ان کے لیے بھی ایک علاج، ایک عمل کہ گھر پہ کیسا ہی پیچیدہ مسئلہ، مرض یا پریشانی یا مشکل ہو، گھر میں 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا ختم کروائیں، انشاءاللہ عز و جل مسائل حل ہو جائیں گے۔ مزید تعویذات عطاری کے بستوں پر حاضر ہو کر اس حوالے سے تعویذات بھی حاصل کر لیں، اور اوراد وغیرہ جو دیے جائے اس کے ذریعے بھی انشاءاللہ ان کے گھر کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ 1.25 لاکھ مرتبہ آپ نے فرمایا کہ 1.25 لاکھ مرتبہ، یہ تھوڑا مشکل نہیں ہے، کوئی آسان سا روحانی علاج کی جس پر عمل کریں فائدہ حاصل ہو جائے، کوئی ایسا آسان سا 1.25 لاکھ بھی کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہ عمل ایک مرتبہ بھی کر سکتے ہیں جی، مزید 2-3 نشستوں میں بھی اس کی ترکیب بنائی جا سکتی ہے، یعنی مختلف اوقات میں بھی ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ جی مختلف اوقات میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، یعنی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں ہی جو ہے نا وہ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھا جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ مختلف دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، ایک دن میں ممکن نہ ہو تو دوسرے دن تیسرے دن عمل کر سکتے ہیں۔ مزید تعویذات عطاری کے بستے پر حاضر ہو تو الحمدللہ اس کے لیے تعویذات دیے جاتے ہیں، گھر پہ لٹکانے کے لیے، دم کر کے کیلیں دی جاتی ہیں گھر کی حفاظت کے لیے، مزید کاٹ کا عمل کیا جاتا ہے، تو ان اعمال کے ذریعے انشاءاللہ ان کے مسائل انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجئے، اور یہ جو جنات وغیرہ کی شرارت کے معاملات کا اشارہ آیا تو آپ ان کی کاٹ کروا لیجئے، ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے آپ تعویذ بھی حاصل کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کو افاقہ حاصل ہوگا۔ اچھا، اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی، انہوں نے کہا کہ والدہ کافی عرصے سے بیمار ہیں، شاید جگر کا معاملہ، ان کی خرابی کا مسئلہ ہے۔ ان کے حوالے سے بھی استخارہ کیا گیا، آمنہ بی بی، ان کا بھی کوئی جادو، جنات، عملیات یا نظر بد وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، ان کا بھی استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، تو چونکہ بیماری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفایابی نصیب فرمائے۔ ان میں ایک وظیفہ یا مؤمنو 115 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، انشاءاللہ عز و جل تندرستی پائیں گے انشاءاللہ۔ مزید جیسے ہمارے اسلامی نے بیان فرمایا یا سلاموں کا وظیفہ، یا سلاموں 111 مرتبہ پڑھ کر بیمار پر دم کر دے، یا 33 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے انہیں پلا دے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ بیماری سے شفا یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہاں پر بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے جو راہ خدا عز و جل میں سفر کرتے ہیں، ان مدنی قافلوں میں سنتوں بھرا سفر اختیار کریں، وہاں جا کر دعائیں کریں، الحمدللہ عز و جل بہت کرم ہوگا، دعائیں قبول ہوں گی، اور عاشقان رسول کی صحبت میں کی جانے والے بھی انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی کرم ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے مزید آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن مسائل کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔ محمد جعفر رضا
माँ का नाम है शाहुन्निसा, दम्माम सऊदी अरब से बोल रहा हूँ। मैं हमेशा परेशान रहता हूँ, मेरे लिए कोई रूहानी इलाज और उसका इस्तिखारा सुना दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जाफ़र नाम बताया, काफ़ी इन्होंने अरब शरीफ से कॉल की, काफ़ी परेशान रहते हैं, इस्तिखारे का इन्होंने कहा है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अभी इस्तिखारा करके आपको परेशानियों से नजात का रूहानी इलाज बयान करते हैं। मज़ीद कॉल चला दीजिएगा। मुमताज़ बात कर रहा हूँ, वालिदा का नाम हकीमा, इस्तिखारा करवाना। 2.5 साल हो गए, बच्चों का सिलसिला नहीं हो पा रहा, औलाद का सिलसिला नहीं। अल्लाह तबारक व तआला आपको नेक साले आफ़ियत के साथ औलाद अता फरमाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इस्तिखारा करके अभी हम आपको रूहानी इलाज बयान करते हैं। चलिए मीठी मीठी इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, पहले इनके जवाबात हम ले लें। इस्तिखारों का इन्होंने कहा आप इस्तिखारे फरमा लीजिए। अच्छा, इसी तरह आज कल चूँकि ब्लड प्रेशर का ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा आम हो चुका है ना, किसी के साथ हाई का प्रॉब्लम रहता है, ब्लड प्रेशर लो रहता है, कमज़ोरी बढ़ जाती है या ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अक्सरियत ऐसी है, हो सकता है हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन हमारे साथ इस सिलसिले में जो शामिल हैं उनके साथ भी या उनके घर में से किसी के साथ इस तरह का मसला हो कि ब्लड प्रेशर के मर्ज़ में मुब्तला हो, तो ऐसा कोई मुजर्रब रूहानी इलाज, कोई ऐसा वजीफ़ा, कोई दुआ के जो इस मर्ज़ में मुब्तला है वो पढ़े या कोई दूसरा पढ़कर इस पर दम कर दें तो इनका ये नॉर्मल हो जाए ब्लड प्रेशर। जी, ऐसा कोई तावीज़ वगैरह है? जी, इसी तरह मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत के जो तावीज़ात हैं वो हर मर्ज़ के लिए दिए जाते हैं, यहाँ तक कि कैंसर के मरीज़ों को भी तावीज़ दिए जाते हैं। ब्लड प्रेशर का मर्ज़ ये वाकई आम है, इसके बहुत सारे मतलब असबाब भी हैं। यूँ है कि बाज़ तो वाकई तबी तौर पे मतलब जो होता है कि उनकी जिस्मानी कमज़ोरी होती है या फिर वो नमक का ज़्यादा इस्तेमाल कर चुके होते हैं, ये उसके लिए तो वैसे ही नुकसान है ब्लड प्रेशर हाई जो होते हैं। तो इसी तरह उसके असबाब से भी बचें कि जिससे उनका ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम आता है या मतलब कि हाई हो जाता है, लो हो जाता है, उनके असबाब से भी बचें। और सबसे बड़ा रूहानी इलाज तो यही है कि बावुज़ू रहे माशाअल्लाह, तो और फिर नमाज की 5 वक्त की पाबंदी भी करें, तो 5 वक्त वुज़ू भी करेंगे और इंशाअल्लाह ये हाथ मुंह और सब ये धुलते हैं, तो इसकी वजह से भी काफ़ी तो मतलब कि ये तो यूँ समझ लें कि जो आप मुजर्रब अमल का ये मुजर्रब अमल माशाअल्लाह, कि जब भी इनको ऐसा लगे कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया, लो हो गया, वो वुज़ू कर ले, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये ज़रूर इनको इफ़ाक़ा। और जब नमाज़ों की पाबंदी होगी, वैसे हर नमाज के लिए वुज़ू बनाएंगे, इब्तिदान ही हमारा एक ऐसा हिफाजती वो इक़दामात हो जाएंगे कि इस मर्ज़ के हम करीब ही नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी तरह फिर ये कि अगर किसी वजीफ़े की ज़रूरत है जी, और माशाल्लाह नमाज के पाबंद भी हैं और वुज़ू भी माशाल्लाह मतलब कामिल कर लेते हैं, तो इस तरह मतलब कि 9 बार या कबीरो माशाअल्लाह, या कबीरो 9 बार पढ़कर किसी प्याले पर दम करके उस ब्लड प्रेशर के मरीज़ को पिला दिया जाए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उनका नॉर्मल हाई ब्लड प्रेशर का है, लो का है, ये दोनों में ही कायम आएगा। बल्कि ये तो ऐसा है कि एंटीबायोटिक हम जिसे कहते हैं कि किसी भी मर्ज़ के लिए इसे पिला दिया जाए तो इंशाअल्लाह मरीज़ को इफ़ाक़ा हुआ है और अल्लाह के नाम की बरकत है वैसे भी है माशाअल्लाह। तो 2 आपने अमल बताया, एक तो रूहानी इलाज ये हो गया या कबीरू 9 मरतबा। अच्छा, खुद भी पढ़ के दम कर सकते हैं, कोई दूसरा भी पढ़ के दम कर, और इसी तरह वुज़ू का भी आपने कहा जी कि वुज़ू बना लिया जाए। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, दोनों रूहानी इलाज कितने मुजर्रब हमें पता चले कि जब भी इस तरह के मर्ज़ में कोई मुब्तला हो तो अच्छी नीयतों के साथ उनको बता भी दिया जाए, और अगर अल्लाह न करे हम खुद इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाएं तो या कबीरू 9 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें, पानी पे दम करके पी लें या वुज़ू बना लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इफ़ाक़ा हासिल होगा। अच्छा, हमारे जाफ़र भाई की कॉल थी, उन्होंने इस्तिखारे के हवाले से कहा था कि बहुत ज़्यादा मैं परेशान रहता हूँ, इस्तिखारा क्या आया जवाब? जाफ़र भाई के हवाले से इस्तिखारा किया गया, इनके साथ कोई जादू जिन्नात अमलियात वगैरह के मामलात नहीं है, इनके साथ नज़र बद का इशारा आ रहा है जी। तो नज़र बद के हवाले से रूहानी नज़र बद का जी तो नज़र बद का रूहानी इलाज जाफ़र भाई आप समाअत फरमा लीजिए। बहुत प्यारा रूहानी इलाज है। मदनी पंसूरा में भी शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने एक बहुत प्यारा रूहानी इलाज तहरीर फरमाया है। 29वां पारा है, 29वें पारे की सूरतुल कलम की ये आयत मुबारका, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ یہ آیت پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل نظر بس سے حفاظت رہے گی۔ اور پریشانیوں سے نجات کا روحانی علاج جعفر بھائی آپ بھی اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں، توبہ و استغفار میں مصروف ہو جائیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا اور اس سے تمام بلاؤں سے نجات عطا فرمائے گا۔ اتنا الحمدللہ عز و جل استغفار کی یہ برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وقتاً فوقتاً استغفار ہم کرتے رہا کریں، روزانہ کم از کم 70 بار استغفار ہم کریں، انشاءاللہ عز و جل گناہ بھی معاف ہوں گے اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہماری پریشانیاں بھی ختم ہوں گی اور اب تمام بلاؤں سے ہماری حفاظت بھی رہے گی۔ اچھا، اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ 2.5 سال ہو چکے ہیں شادی کو، اولاد کا سلسلہ نہیں۔ جی ممتاز بھائی نے اپنا مسئلہ بیان فرمایا تھا، تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا، ان کے استخارے میں بھی کوئی جادو جنات عملیات یا بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں، ان کے ساتھ قدرتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ قدرتی آزمائش یعنی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ان کے لیے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے، یہ کریں انشاءاللہ عز و جل، کر کے دعا مانگے، اللہ نے چاہا تو انہیں اولاد کی نعمت بھی نصیب ہو جائے گی۔ شیخ طریقت امیر سنت کی مایناز تصنیف مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 3 پر یہ ایک روحانی علاج موجود ہے کہ جو بلا ناغہ 7 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار، بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار 7 دن تک بلا ناغہ پڑھے، اول آخر ایک بار درود پاک، انشاءاللہ عز و جل اس کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اب وہ حاجت خواہ کسی بھلائی کے پانے کی ہو یا برائی سے دور ہونے کی یا کاروبار کے چلنے کی۔ تو ممتاز بھائی کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ یہ عمل کریں، کر کے دعا مانگیں، مزید تعویذات اطاریہ کے بستے پر حاضر ہو کر اپنی بے اولادی اور جملہ مسائل کے لیے تعویذات اطاریہ حاصل کریں، کارڈ کروائیں، انشاءاللہ عز و جل اس کے برکت سے آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، یہاں ممتاز بھائی ایک مدنی مشورہ بھی آپ کو پیش کروں گا۔ آپ ایسا کیجئے، 11 جمعرات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کیجئے، دعائیں کریں، دعا کیجئے، اس دعا میں شامل ہو جائیں اور اللہ کی رحمت سے امید رکھیں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ اور آپ ہمارے تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجئے۔ ہر جمعرات کو الحمدللہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات ہوا کرتے ہیں مختلف مقامات پر، مختلف شہروں میں، اور اجتماع کے اختتام پر تعویذات اطاریہ کے بستے بھی لگا کرتے ہیں۔ اور اجتماع میں شرکت فرمائیں، اجتماع میں شرکت کر کے آپ ہمارے تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجئے۔ اولاد کے حصول کے الحمدللہ عز و جل تعویذات بھی دیے جاتے ہیں اور اللہ کے کرم سے بہت فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ ایک پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک مدنی بہار اس حوالے سے پتہ چلی کہ 16 سال ہو چکے تھے ان کی شادی کو اور اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ تو جن بستے پر یہ مدنی بہار کا معاملہ ہوا تھا، وہاں کے بستہ ذمہ دار نے یہ مدنی بہار سنائی تھی کہ ایک اسلامی بھائی آئے، ان کی شادی کو 16 سال ہو چکے تھے۔ الحمدللہ عز و جل تعویذات اطاریہ استعمال کیے، تعویذات اطاریہ استعمال کرنے کی برکت سے 16 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی۔ الحمدللہ بڑی برکتیں ہیں۔ بات ہوتی ہے مدنی چینل کے ناظرین اعتقاد کی، جس کا اعتقاد جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، یقین جس کا زیادہ کامل ہوتا ہے، ہمارا اعتقاد جتنا زیادہ پختہ ہوگا، الحمدللہ عز و جل فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ تو اچھی نیتوں کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ استعمال کریں، ان روحانی علاج پر عمل کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کریں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے، ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن مسائل کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے۔ میرا نام محمد راشد اطاری اور والدہ کا نام نورجہ بیگم۔ میں اپنی بیٹی کے لیے استخارہ کرانا تھا، چھوٹی بیٹی ہے 4 ماہ کی، اس کے ایک سوٹ دھو کے رکھا تھا، اس کے کپڑوں میں نا ایسے ہوا تھا، دھو کے کھلانے کے بعد جیسے کسی نے بیچ میں سے دل والی سائڈ پہ سراخ ہوئے ہیں کپڑوں پہ، دونوں سائڈوں پہ آر پار، تو اس کی وجہ جب سے ہوئی ہے تقریباً 4 ماہ ہو گئے، تو آئے دن وہ بیمار رہتی ہے۔ اس کے لیے وہ استخارہ فرما دیں کوئی۔
بچی کا نام نہیں بتایا نا، راشد انہوں نے اپنا نام بتایا نا۔ راشد بھائی دیکھیں آپ نے پورا مسئلہ بیان کیا، استخارہ بالکل ہم کر دیتے اگر آپ بچی کا نام بتا دیتے کہ بچی کے کپڑے میں سوراخ ہو رہے ہیں، تو اب استخارہ تو نہیں کیا جا سکے گا آپ کی بچی کا، کیونکہ آپ نے نام اور بچی کی والدہ کا نام نہیں بتایا۔ تو اب مایوس نہ ہو، روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے ابھی ہم آپ کو بیان کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ جب بھی استخارہ کرنے کے لیے کال کریں تو چاہے اپنا استخارہ کروانا ہو یا کسی اور کا کروانا ہو تو نام، والدہ کا نام اور مکمل مسئلہ بیان فرمایا کریں۔ اگر نام نہیں بتائیں گے، مکمل مسئلہ واضح نہیں ہوگا تو پھر استخارہ کرنے میں مشکل آتی ہے اور استخارہ بعض اوقات پھر کیا بھی نہیں جاتا۔ تو جب بھی اپنا مسئلہ بیان کریں تو مکمل مسئلہ بیان کیجئے اور نام یہ مکمل آپ بیان کر دیا کیجئے گا۔ مزید کال چلا دیجئے۔ گھر میں کافی ٹینشن رہتی ہے اور میرا کاروبار بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے آپ کو دونوں ہی روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجئے۔ میرا نام محمد احمد ہے، میری والدہ کا نام زرینہ رئیس ہے۔ میں 1 سال سے شادی کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن جب بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو شادی کے منع ہو جاتا ہے۔ برائے مہربانی اس کا کوئی استخارہ کر کے مجھے بتائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر فرمائے، آپ کے تمام شادی میں آنے والی تمام ہی رکاوٹوں کو دور فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ احمد بھائی استخارہ کر کے ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بھی بیان کرتے ہیں۔ آپ استخارہ احمد بھائی کا کر لیجئے۔ ہمارے پہلے کال تھی، انہوں نے کہا استخارہ کرنے کے لیے انہوں نے کہا تھا بچی کا، چونکہ نام نہیں بتایا تھا تو اس حوالے سے کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیجیے۔ انہوں نے مسئلہ بیان کیا کہ بچی کے کپڑے سکھائے اور بعد میں دیکھا کہ اس میں سوراخ وغیرہ ہو چکے تھے کپڑے میں، ان کے بچے کے کپڑوں میں، تو ایسا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے کہ بچی۔ جی انشاءاللہ کہ اس میں تھوڑا نفسیاتی دخل بھی ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اب اگر سکھائے ہیں اور مثال کے طور پر اس پہ کسی قسم کا کلپ لگایا ہے یا کوئی مطلب کہ تار میں لٹکایا ہے تو اس کے ذریعے سے بھی سراغ ممکن ہے کہ وہ تار تھوڑی سی چھل کر باہر آ گئی یا اسی طریقے سے کوئی معاملہ ہو گیا تو فوراً سے مطلب کہ ذہن میں یہ مطلب خدشہ آ جاتا ہے کہ یہ تو جادو ہو گیا۔ اچھا جی، اب اس کے مطلب کہ کچھ وہ سکھاتے ہوئے کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی کیمیکل سے دھویا ہے اس کی وجہ سے بھی سراغ ہو سکتا ہے، یا کوئی کلپ لگایا اس کی وجہ سے بھی سراغ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا مطلب کہ یہ وہم ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اب ان کے لیے علاج تو دینا ہی ہے۔ تو اس طرح مطلب ذہن میں سکھانے کا ہوا بسا اوقات اس طرح بھی بستوں پر تعویذات کے اس طرح کے بھی معاملات آتے ہیں کہ کپڑے سکھا دیے، سکھانے کے بعد اب طے کر کے الماری میں رکھ دیے، الماری میں جب پھر نکالے تو اس میں سوراخ ہوئے ہوئے تھے، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اس طرح کا بسا وہ کچھ ایسے مطلب کہ الماری کے اندر چھوٹے چھوٹے سے جو مخلوقیں ہوتی ہیں جو مطلب مخصوص جگہ پہ اسے مطلب اتنا نرم کر دیتی ہیں کہ بعد میں وہ لگتا ہے کہ وہ گل سر کر ایسا لگتا ہے کہ اب یہ پھٹ گیا، اب یہ پھٹ گیا، سراغ ہو گیا۔ تو اس طرح معاملات ہوتے ہیں، جی ہاں اس طرح ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اسباب پہ غور کریں کہ یہ ہوا کیوں، صرف جادو ہی نہیں ہو، ٹھیک ہے جادو کے ذریعے بھی ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ نہ نہیں ہے، جادو ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا اپنے ذہن کو فریش رکھے، ورنہ پھر وہ کیا ہوگا کہ جادو کے چکر میں گھومتا پھرتا رہے گا، جادو ہو گیا جادو ہو گیا، اگر یہ اپنے ذہن میں پھنسا لیں تو بہرحال ان کے مطلب یہ جو پریشانی آئی ہے تو کسی بھی مصیبت کے وقت 100 بار یا قہارو، کسی بھی مصیبت کے وقت یا قہارو 100 بار پڑھ لیا کرے اور پھر دعا کرے تو انشاءاللہ وہ مصیبت جاتی رہے گی۔ ماشاءاللہ، یا قہارو 100 مرتبہ راشد بھائی آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس معاملے سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اچھا، گھر میں ٹینشن ہے، کاروبار ان کا ختم ہو گیا ہے، ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی۔ اب یہ کہ انہوں نے ٹینشن کے تو اسباب جی مختلف نوعیتیں اس کی ہو سکتی ہیں، اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آپس کی چپلی کی ہوتی ہیں، وہ کچھ معاملات ہوتے ہیں، تو یہ کہ 7 بار یا ودودو، گھر کے اندر جو ٹینشن پھیل گئی ہے آپس میں نہیں بن رہی، یا ودودو کسی بھی چیز پر دم کر کے یا نمک پہ ہی دم کر لے 7 بار پڑھ کے تو انشاءاللہ گھر کے جو یہ معاملات ہیں ٹینشن والے یہ تو ان کے اچھا نمک پر دم کر لیں، پھر کیا کریں اس کا؟ مطلب سارے گھر بھی استعمال کرے تو اللہ نے چاہا تو ان کے گھر میں امن بھی قائم ہو جائے گا، اور کسی قسم کا مطلب یہ کہ کسی کا اگر تیز مزاج ہوتا ہے تو اللہ نے چاہا تو وہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اچھا، نمک پہ دم کر کے نمک کھلانا ہے؟
नमक खिलाए ना, सालन में भी पका लें, चावल में भी डाला जा सकता है, जिस तरह मुख्तलिफ चीज़ पकाने की अशिया में हम डाल देते हैं, इसी तरह वो इस्तेमाल होता रहे। लेकिन ये कि वो नमक को फिर डायरेक्ट किसी चीज़ पे डालने से बचें, यानी कि अब नमक वाला है, हाथ डाल के फ़ौरन नाली मतलब वो वहाँ धो लिया बेसन में, तो क्योंकि अब उसमें दम हो चुका है, तो इससे परहेज़ करें। अच्छा, तो यकीनन आपने इसका घर में टेंशन और लड़ाई झगड़ों से निजात का रूहानी इलाज समाअत फरमा लिया होगा। अहमद भाई की आखिर में कौल थी, उन्होंने कहा कि 1 साल से इनकी शादी में रुकावटें आ रही हैं, इस्तिखारे में क्या जवाब? जी, अहमद भाई का इस्तिखारा किया गया। इनकी शादी के हवाले से गर्दिश का मामला आ रहा है, गर्दिश का इशारा आ रहा है। तो अहमद भाई के लिए अर्ज़ है कि एक रूहानी इलाज इनके बारगाह में अर्ज़ है कि 90 दिन तक बिला नागा पाबंदी के साथ सोने से कबल 41 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लिया करें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इनके शादी की रुकावट इसकी बरकत से दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। और अहमद भाई, अगर अभी आपको ये रूहानी इलाज याद ना हो सका हो या समझ ना आया हो, तो आप हमारे तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता भी फरमा लीजिए। और हमारे तावीज़ात अत्तारिया के बस्तों पर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ये वजीफ़ा भी दिया जाता है, तावीज़ात भी हासिल कर लीजिए, और जो शादी में रुकावटें आ रही हैं, इन रुकावटों की काट भी करवा लीजिए और ये वजीफ़ा भी हासिल कीजिए, पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे इस सिलसिला रूहानी इलाज और इस्तिखारा का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। आखिर में एक बात ज़हन नशीन फरमा लीजिए, बिलखुसूस वो इस्लामी भाई जिनके इस्तिखारे किए गए, हकीकत हाल अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। और ये मसला भी याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म ग़ैब हासिल नहीं होता। मीठी मीठी इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने मसाइल भेजने के लिए हमारा पता भी आप नोट फरमा लीजिए। सिलसिला रूहानी इलाज और इस्तिखारा, आलमी मदनी मरकज़, फ़िदानी मदीना पुरानी सब्ज़ी मंडी, बाबुल मदीना, कराची। और हमारी दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net, इसके होम पेज पर भी रूहानी इलाज की सर्विस मौजूद है। अगर आप रूहानी इलाज मालूम करना चाहते हैं, इस्तिखारे करवाना चाहते हैं, तो हमारी दावत इस्लामी की वेबसाइट विज़िट कीजिए। इसमें रूहानी इलाज का ऑप्शन है, कार्ड का भी ऑप्शन है। अपना मुकम्मल मसला लिखकर मेल फरमा दीजिए, और पोस्टल एड्रेस भी होगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल तावीज़ात अत्तारिया भी आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे माँ बाप की और सारी उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि। कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की।